إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعز من شر نفسي اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی تائید اور نصرت کے ساتھ آج ہم خلاصہ مضامین قرآن کا تیسرا روز ہے، اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع ہے اور سپارے کے اعتبار سے یہ 11واں رکوع ہے جہاں سے آپ آغاز کر رہے ہیں۔ جو ابھی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اہل کتاب کا ایک کردار ہے اور پھر اس کا انجام ہے جو بیان کیا گیا، اور اس کی مثال ایسے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کے علماء کے بارے میں کہا تھا کہ یہ مچھر چھانتے ہیں اور اونٹ نگل جاتے ہیں۔ مچھر چھانتے ہیں اور اونٹ نگل جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو یہ بہت محتاط ہوتے ہیں، لیکن بڑے بڑے گناہ یہ بڑے دھڑلے سے کر جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال اگر آج کے حوالے سے دوں تو سود کتنا بڑا حرام ہے، اس پر ہماری طبیعتوں کے اندر کبھی کوئی کراہت اس طرح سے پیدا نہیں ہوتی جس طرح کی پیدا ہونی چاہیے، لیکن کوئی آدمی سود کے پیسہ تو دھڑلے سے کما رہا ہو اور اس میں سے کوئی تھوڑا سا خیرات کر دے تو ہم کہتے ہیں واہ واہ اس نے بڑا اچھا کام کیا، بڑا اچھا کام کیا۔ ایک طرف سے حرام کام ہے جو بہت بڑا ہے، اور دوسری طرف سے ایک بظاہر خیر کا کام ہے، حالانکہ حرام مال سے کیا ہوا کام کوئی کام خیر کا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ان کا یہ طرز عمل تھا کہ ایک طرف تو نبیوں اور رسولوں کو قتل کرتے تھے، انبیاء اور رسول کو، اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ وہ شاید بخشے بخشائے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ تو ان آیات کے اندر ان کا ایک کردار اس کو بیان کیا گیا اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور قتل کرتے ہیں انہیں بھی جو حکم دیتے ہیں عدل کرنے کا لوگوں میں، فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر بشارت۔ اب یہ طنز کا انداز ہے، یعنی عذاب کی کیا بشارت ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو تو کہیں اچھا بھی اس کو 100 جوتوں کی خوشخبری سنا دو۔ اب غلط کام کرنے پر جو جوتے پڑے تو وہ خوشخبری تھوڑی ہوگی۔ تو فبشرہم بعذاب علیم، ان کو ان کے جرائم کے پاداش میں عذاب کی بشارت دے دو۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، انہوں نے اگر کچھ کام کیے بھی ہیں دنیا میں آخرت کے حوالے سے تو وہ سب ضائع گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اچھا، ان کے اندر یہ شریعت سے پہلو تہی جو ہے، شریعت سے اعراض جو ہے، یہ ان کے اندر پیدا کیوں ہوا؟ وہ ایسا کرتے کیوں تھے؟ اور اس میں آج بھی ہم لوگ جو ہیں وہ بعض جھوٹی امیدیں جب وابستہ کر لیتے، یہ جھوٹی امید کیا کہ کرنا کچھ نہیں اور امید بہت رکھنی۔
مثلاً ایک بچہ پیپر میں کچھ نہیں کر کے آیا اور امید اللہ سے رکھی، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ مجھے پاس کر دے گا، تو یہ جھوٹی امید ہوئی نا، حالانکہ اس کو خود پتا ہے کہ میں کر کے کچھ نہیں آیا، یا جو کچھ کر کے آیا ہوں اس پر مجھے پاس ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے پاس کر دے گا، اللہ مجھے کامیاب کر دے گا، تو یہ جھوٹی امیدیں ہوتی ہیں۔ تو جھوٹی امیدیں پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ کہ انسان بظاہر تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، لیکن اس کے اعمال اس کے ایمان کے مطابق نہیں ہوتے، اور وہ امیدیں بڑی بڑی وابستہ کر لیتا ہے، اور ان میں سے ایک امید یہ بھی ہے کہ اگر جہنم میں ڈالے بھی گئے تو چند دنوں کے لیے ڈالے جائیں گے، پھر اللہ ہمیں جلدی نکال دے گا۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دن گنتی کے اگر جہنم میں ڈال بھی دیا گیا تو پھر ہمیں جلدی نکال دیا جائے گا۔ اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو، جہنم میں چند دن کے لیے بھی ڈال دیے گئے تو بچے گا کیا؟ جہنم کوئی اچھی ہے؟ اس کے تو ایک مثال سے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر جہنم سے کسی کو نکال کے دنیا کی آگ میں ڈالا جائے نا تو شاید اسے نیند آ جائے، اس کے مقابلے میں جہنم دنیا کی آگ جو ہے وہ اتنی ہلکی ہے جہنم کی آگ کے مقابلے میں۔ اور دنیا کی آگ پر کیا آپ میں سے کوئی شخص اپنی ایک انگلی صرف 1 منٹ کے لیے رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا، 1 منٹ میں ہی روسٹ ہو جائے گی، کڑک ہو جائے گی۔ تو جب یہ شدت دنیا کی آگ کی ہے تو پھر یہ سمجھ کر کہ آخرت میں بس تھوڑے دنوں کے لیے اگر عذاب میں ڈال بھی دیے گئے تو کوئی بات نہیں ہے، نہیں، یہ باتیں غلط ہیں۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دھوکہ دیا ہے انہیں ان کے دین میں ان باتوں نے جو وہ گھڑا کرتے ہیں، جو باتیں انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں اپنی طرف سے، جھوٹی امیدیں پیدا کی ہوئی ہیں اپنے دین کے اندر، وہ باتیں انہیں دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ باقی یہ کہ دیکھیے اللہ کا اختیار مطلق ہے، اسی رکوع کے اندر بیان کیا گیا، لیکن اللہ نے ہی قانون بنائے ہیں نا۔ اللہ گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کا حساب لے گا اور اس کی جو سزا ہے وہ دے گا، صالحین سے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ان کی جو جزا ہے اللہ ان کو دے گا۔ اور یہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ جس کو چاہے ترقی دے، جس کو چاہے اللہ ذلت رسوائی سے دوچار کر دے۔ اللہ کے پاس اختیار تو ہے لیکن قانون بھی تو اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا اختیار اور اس کی قدرت کا اظہار کیا گیا ہے کہ قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو بندہ مومن کا بھی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہی اختیار میں ہے ساری بھلائی، تو جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے بادشاہی چھوڑ دے۔ ایک اصول ہے جو بیان کیا گیا اس رکوع کے اندر، وہ یہ ہے کہ دیکھیں کافروں کو مومنوں کے مقابلے میں اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے۔ کافر کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، تم جتنی مرضی دوستی ان کے ساتھ کر، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مسلمانوں کی اہل ایمان کی دوستیاں اہل ایمان کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ ہاں کہیں اجتماعی مفاد ہو اسلام کا، مسلمانوں کا، یا کسی مسلمان گروہ کو تحفظ دینے کا معاملہ ہو تو وقتی طور سے کوئی ظاہری تعلق ان کے ساتھ قائم کرنا ہو تو اس کی اجازت ہے۔ وقتی طور پر مصلحت کے تحت کوئی تعلق ان کے ساتھ قائم کرنا ہو تو اس کی اجازت ہے، لیکن دلی دوستی، دلی محبت اور دلی رغبت جو ہے اہل ایمان کی، وہ اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ کافروں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہو تو وہ تمہارا دین نہ قبول کر لیں، وہ انکار کیوں کر رہے ہیں، وہ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر بغض ہے اور نفرت ہے۔ اس رکوع کے آخر میں ایک بڑی زبردست آیت ہے، بلکہ اگلا رکوع جو ہے وہاں رکوع نمبر 4 اس کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں بڑی زبردست آیت اس حوالے سے کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کیسے ہمارے دلوں میں پیدا ہو سکتی ہے؟
اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر واقعتاً تمہارے دلوں میں اللہ سے محبت ہے، تو پھر اسی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اور جب تم میری پیروی کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور پھر محبت کا نتیجہ آگے یہ ہے یغفر لکم ذنوبکم، جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی غلطیاں اور اس کی کوتاہیاں درگزر کرتا ہے نا، اور اللہ بھی جب بندوں سے محبت کرتا ہے تو پھر بندوں کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تو جو لوگ بھی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اللہ سے براہ راست تم کس طرح محبت کر سکتے؟ اللہ کی ذات تمہارے سامنے نہیں ہے، اور اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے یہ کون بتائے گا؟ اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ سب کچھ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلے گا نا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے فاتبعونی، بس تم میرا اتباع کرو۔ اور اتباع جو ہوتا ہے یہ اطاعت جمع محبت، اطاعت جمع محبت، نبی کے لیے ہو تو یہ کہلاتا ہے اتباع، پیروی کرنا، اور اطاعت جمع محبت اللہ کے لیے ہو تو وہ کہلاتی ہے عبادت۔ بات سمجھ آئی نہیں؟ اطاعت جمع محبت، اطاعت محبت کے ساتھ ہو تو وہ عبادت اللہ کے لیے، اور اطاعت جمع محبت رسول کے لیے ہو تو وہ اتباع، پیروی، فرما برداری۔ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ ان اللہ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اطاعت رسول سے اعراض جو ہے یہ کفر ہے، اور آج کے دور میں یہ فتنہ بڑا عام ہے۔ اللہ کی بات ماننے کے لیے لوگ تیار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں ہے ہم وہ مانیں گے، اور بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ نبی کی ہستی، اس کی اطاعت معاذ اللہ کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کی شخصیت تو 1450 سال پہلے کی ہے، لہذا وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن ہی حکم دے رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے، کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم لوگوں نے روگردانی کی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو پھر اللہ پسند نہیں کرتا ایسے کافروں کو، ایسے منکروں کو، ایسے انکار کرنے والوں کو۔ تو گویا کہ یہ اصول اور ضابطہ ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی عبادت براہ راست ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے تو وہ جو لوگ رسول کی اطاعت نہیں کرتے وہ نماز کے بھی منکر ہو جاتے ہیں، اور ہیں آج بھی زکوٰۃ کے بھی منکر ہو جاتے ہیں، اور موجود ہیں معاشرے کے اندر، حج کے بھی منکر ہو جاتے ہیں، وہ ان باتوں کو مانتے ہی نہیں۔ اس لیے کہ پھر دیکھیں نا، قرآن حکم دیتا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، نماز قرآن مجید کے اندر نماز کا سینکڑوں بار ذکر ہے، اب نماز کو کیسے پڑھیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اب ظاہر رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور ان لوگوں پر، بدبختوں پر، رسول کی اطاعت بھاری ہے، اسی لیے وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ اقامت الصلاۃ کا معنی کچھ اور نکال لیتے ہیں، وہ ایتاء الزکوٰۃ کا معنی کچھ اور نکال لیتے ہیں۔ تو یہ اس دور کا ایک فتنہ ہے اور گمراہی ہے کہ رسول کا انکار کرنا، انکار رسالت اور انکار نبوت، اور کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے، جو بات قرآن میں بس وہ ہم مانتے، حالانکہ وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ قرآن ہی کا تو یہ حکم ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اس کی رسول کی اطاعت کرو، اور قرآن مجید میں یہاں تک ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت براہ راست ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سے آگے جو ہے وہ آل عمران، ان کا ذکر ہے اس رکوع میں۔ آل عمران سے مراد کون ہے؟ آل عمران سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا،
اور دوسرا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے نانا، ان کا نام بھی عمران تھا۔ تو یہ دونوں بزرگوں کا ذکر ہے اس سورہ آل عمران میں۔ اللہ نے ان کو جو فضیلتیں دی اور جو اللہ نے ان کو برکات دی، اس کا ذکر جو ہے وہ اس رکوع کے اندر اور ان آیات کے اندر آتا ہے۔ اچھا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ نے ایک نظر مانی تھی۔ جب ان کے ہاں حمل ٹھہر گیا تو انہوں نے نظر مانی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے نا، میں اس کو بیت المقدس کی نظر کرتی ہوں۔ یہ بڑی خوبصورت نظر تھی اور اللہ سے بیٹا مانگنے کا ایک طریقہ تھا، اس لیے کہ خانہ کعبہ یعنی بیت المقدس، اس کی متولیت کے لیے قبول ہی مردوں کو کیا جاتا تھا۔ تب وہ اللہ کی نیک بندی زبان سے تو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اللہ مجھے بیٹی نہ دینا، بیٹا دینا۔ اس نے نظر اس طرح مان لی کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے گا، یعنی اللہ جو میرے پیٹ میں ہے بس میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، اس کی تولیت کے لیے وقف کر دوں گی، اور پھر یہ امید لگا لی کہ اب اللہ مجھے بیٹا ہی دے گا۔ فلما وضعتها قالت انی وضعتها انثى، اب جب وہ پیدا ہوئی تو وہ بیٹی پیدا ہوئی، تو کہنے لگی اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ بیٹی بھی ایسی ہے، لیس الذکر کالانثیٰ، اس جیسا تو کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مریم بیٹی جو ہے، یہ بیٹی بھی ایسی بیٹی ہوگی، لیس الذکر کالانثیٰ، کہ کوئی بیٹا بھی اس جیسا نہیں ہوگا۔ وانی سمیتھا مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام، اس لڑکی کا نام مریم رکھا ہے۔ وہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اسے، آپ کی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے۔ یہ دعا کی اور اللہ پر اعتماد کیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے مریم سلام اللہ علیہ کو ہی قبول کر لیا بیت المقدس کی متولیت کے لیے، یا ان لوگوں میں کہ جو بیت المقدس کے ساتھ رہتے تھے اور ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے، ان کے ساتھ قبول کر لیا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا کے ذمہ لگا دی۔ حضرت زکریا اللہ کے نبی تھے اور حضرت مریم کے خالو تھے اور بیت المقدس کے متولین میں سے تھے، نبی تھے، تو اللہ نے ان کے ذمہ لگا دیا کہ ان کی کفالت آپ نے کرنی ہے، ان کی لک آفٹر آپ نے کرنی ہے۔ لہٰذا اللہ نے بہترین انداز میں ان کی جو ہے وہ نگہداشت کا اور ان کی پرورش کا بھی اہتمام کر دیا، اور جو ہے وہ انہیں قبول بھی فرما لیا۔ حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے اولاد نہیں تھی۔ وہ جب کبھی حضرت مریم سے ملنے کے لیے ان کے حجرے میں جاتے تو وہ دیکھتے کہ مریم کے پاس طرح طرح کے پھل اور میوے ہیں، اور بسا اوقات ان کا موسم نہیں ہے تب بھی وہ موجود ہیں۔ تو وہ پوچھتے ہیں مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی ہے میرے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اب یہ بات جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اتر گئی کہ اللہ بے موسمہ پھل بھی دے سکتا ہے، تو اللہ مجھے پھل کیوں نہیں دے سکتا؟ مجھے بے موسمہ پھل کیوں نہیں مل سکتا؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اللہ کیوں نہیں اولاد دے سکتا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ پر جہاں مریم تھی، اسی جگہ پر جو ہے وہ دعا کی اللہ سے، کہ اپنے دل میں دعا کی کہ اللہ مجھے بھی کوئی نیک بیٹا اور صالح بیٹا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ نیک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ ادھر سے فارغ ہوئے، ادھر اللہ کی طرف سے اجابت، قبولیت آ گئی۔ فنادتہ الملائکہ، اپنے حجرے میں جا کے پہنچے اور ابھی نماز میں مصروف تھے کہ فرشتہ آ گیا، اور فرشتے نے آ کے کہا فنادتہ الملائکہ، اور فرشتوں نے انہیں جو ہے وہ آواز دی، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ اپنے محراب کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ گویا کہ وہ بھی نبی، بیٹا بھی دیا اور وہ بھی نبی، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب جب بڑھاپے میں یہ بشارت ملی، بال سفید ہو چکے تھے، بوڑھے تھے،
بیوی بھی بانجھ تھی ساری عمر سے، اولاد نہیں ہوئی تھی، تو تعجب ہوا، بڑی حیرانگی ہوئی، تو کہنے لگے ربی انا یکون لی غلام، اللہ کیسے ہوگا میرے بیٹا، قد بلغنی الکبر، میں تو بوڑھا ہو گیا، وامراتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے کہا اللہ اسی طرح کرتا ہے، جب دینے بھی آتا ہے تو اسی طرح نوازتا ہے۔ اور یہ ساری مجبوریاں تو عام انسانوں کے لیے ہے نا، ہم انسانوں کے لیے ہے نا، کہ یہ میڈیکلی فٹ نہیں ہے، یہ عمر ٹھیک نہیں ہے، یہ اس میں یہ پرابلم ہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی عذر نہیں ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے، تو اللہ تو پھر جس کو دینے پہ آتا ہے وہ اسی طرح نوازتا ہے۔ تو حضرت زکریا نے کہا کہ اللہ پھر اس کی کوئی نشانی جو ہے وہ مقرر کرتے، رب اجعل لی آیہ، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ بات نہ کر سکیں گے لوگوں کے ساتھ 3 دن تک آپ بات نہیں کر سکیں گے، بس اشارے سے لوگوں کو آپ جو بھی بات کہنی ہوگی وہ بات سمجھائیں گے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور جاؤ بس یاد کرو اپنے رب کو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو، بس اللہ نے آپ کو بشارت دے دی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ بیٹا جو ہے وہ حضرت ان کو زکریا علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی فضیلت بیان کی۔ حضرت مریم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 4 عورتوں کی فضیلت تمام جہان والی عورتوں پر ہے، تمام جہان والی۔ ایک مریم بنت عمران، مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ایک یہ، ایک آسیہ زوجہ فرعون، ایک خدیجہ بنت خویلد، اور ایک اسی طرح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 خواتین ہیں کہ جن کی فضیلت دنیا جہان کی تمام عورتوں پر ہے۔ تو یہاں اس رکوع کے اندر پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی۔ اچھا، اس کے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر پیدا کیا۔ معجزانہ طور پر کیسے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں باپ کا جو رول ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عام قاعدہ اور قانون جو اللہ نے بنایا ہے وہ تو یہی ہے کہ مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے، میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ لیکن حضرت مریم وہ ابھی جوان ہیں، باکرہ ہیں، کنواری ہیں، اور ان کے ہاں جو ہے وہ حمل ٹھہر گیا۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو گوشۂ تنہائی میں کر لیا، اور جب ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی اور وہ گود میں بیٹا لے کر اپنی قوم کی طرف آئیں تو لوگوں نے بڑے بہتان باندھے اور ان کا جو ہے وہ ان کے اوپر بڑے سوالات اٹھائے۔ تو اس کا سارا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزے کے ساتھ اپنی وہ پیدا کیا اور انہیں کلمۃ اللہ قرار دیا کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے۔ کیسے؟ کہ کلمہ کن کے ذریعے سے اللہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے ہاں حضرت عیسیٰ کا حمل ٹھہرایا، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ وہ ابن اللہ ہے، وہ اسی مغالطے کی بنیاد پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں تھے اور اللہ نے عیسیٰ کی شکل میں مریم کے وجود سے جنم لیا، یہ ان کا تثلیث کا عقیدہ ہے کہ یہ تینوں ایک ہیں، یہ تینوں ایک ہیں۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ساری زندگی لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے رہے، وہ کہتے رہے کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اور اسی طرح انہوں نے یہاں بھی کہا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک میرا بھی رب اللہ ہے اور تمہارا بھی رب اللہ ہے، بس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو انہوں نے اپنے ماننے والوں کو جو سیدھا راستہ دکھایا اور جس بات کی طرف دعوت دی، انہوں نے کہا کہ اللہ میرا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہی دعوت ہے۔ اور جو عیسیٰ کی دعوت ہے وہی تمام انبیاء کی دعوت ہے کہ عبادت اللہ کی عبادت کرو۔ اور اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ کون بتاتا ہے؟ جو بھی وقت کا نبی اور رسول ہوتا ہے۔ یہ دور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ہے، لہذا آج اگر جو کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور ان کا اتباع، اس کے بغیر دین پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو ایمان کی دعوت دی، وہ بڑے بگڑے ہوئے تھے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کی. جو وقت کا بادشاہ تھا اس کے کان بھر دیے کہ یہ تو اپنے دین کا باغی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے یہودیت کے اندر تو بہت ساری تحریفات کر لی ہوئی تھی، چینجز کر لی ہوئی تھی، اور وہ بادشاہوں کو ان کے مطلب کے فتوے اور مطلب کے مفہوم جو ہے وہ بتاتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب صحیح دعوت ان کے سامنے پیش کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرو، میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی، اور اس سازش کے نتیجے میں اس وقت کے بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا. اب یہ انہوں نے ایک چال چلی یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے ایک چال چلی تو اللہ نے بھی اپنی ایک چال چلی. اللہ نے پھر کیا چال چلی؟ اللہ نے جس شخص نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی تھی ان کو گرفتار کروانے کے لیے، اللہ نے اسی کی شکل بدل دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا. فرشتہ آیا اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حفاظت کے ساتھ اٹھا کر لے گیا. اور جب انہوں نے دروازہ کھولا تو جس شخص نے مخبری کی تھی وہی اسی شخص کی شکل بدل کر عیسیٰ کی شکل بنا دیا گیا، اور اس کو انہوں نے پکڑا اور اپنے طور پر سولی چڑھا دیا. اور ان کا عقیدہ آج بھی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی چڑھ گئے اور انہوں نے ہم سب کا کفارہ ادا کر دیا. اب ہم جو بھی کوئی گناہ کریں گے تو وہ ہم بخشائے ہیں، ہمارا کوئی جرم جو ہے وہ آخرت میں شمار نہیں ہوگا. اس طرح کے ان کے عقائد ہیں. تو بہرحال انہوں نے ایک چال چلی، اللہ نے بھی اپنی ایک چال چلی. تو اللہ سے بہتر چال چلنے والا کون ہے؟ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے. اگلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو ان کو جو ہے وہ ان کافروں اور مشرکوں کے اوپر بالادستی عطا فرمائے گا. قیامت کے دن وہی غالب ہوں گے، انہی کا پلہ بھاری ہوگا. اور یہ جو انہوں نے ان کو مغالطہ ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو بغیر باپ کی ہوئی ہے تو یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. دیکھو اللہ کے ہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی مثال کی طرح کی ہے. آدم علیہ السلام تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر دیے. وہ معجزہ نہیں ہے، وہ بات سمجھ نہیں آتی. تو وہاں تمہیں کوئی تعجب نہیں ہوتا. تمہیں تعجب ہوا تو عیسیٰ یہاں ماں تو موجود ہے نا، تو تمہیں کس بات کا تعجب ہے؟ اللہ کی یہ قدرت ہے اور اس کا اختیار ہے، وہ جس طرح چاہے کرے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے پیدا کی فرمایا انہیں مٹی سے. ثم قال له کن فیکون، پھر کہا ہو جا کہ وہ ہو گئے، ایک زندہ انسان بن گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. الحق من ربک، تو اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے یہ جو باتیں بھی ہیں یہ حق پر مبنی ہیں، یہ واقعات جو تمہیں سنائی جا رہی یہ حق پر مبنی ہیں، ایسا ہی ہوا. فلا تکن من الممترین، اور آپ بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. یعنی جس طرح وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں تو اے اہل ایمان آپ بھی ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کہیں اپنے عقائد کے اندر، اپنے ایمان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ کر لینا. ایک موقع پر عیسائیوں کا ایک وفد آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے عیسائیت کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں، اور باقی جو بھی ان کے سوالات ہیں ان کے بارے میں. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ٹھہرے. آپ نے ان کو مسجد نبی میں ٹھہرانے کا انتظام کیا اور ان کے ساتھ مباحلہ، ان کے ساتھ مناظرہ ہوا. کئی دن تک انہوں نے قیام کیا اور ان کے سارے سوالات کے جواب دیے. ان کو بات سمجھ آ گئی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لانے سے ہچکچاتے رہے اور ایمان قبول کرنے کی طرف نہ آئے. چنانچہ آپ نے پھر انہیں چیلنج کے طور پر مباحلے کی دعوت دی کہ اب بھی اگر تمہیں شک ہے میرے نبی آخر الزماں ہونے میں، اللہ کی طرف سے نبی مبعوث ہونے میں، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ ایک کھلے میدان میں تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں. ونساءنا ونساءکم، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. ثم نبتہل،
پھر اللہ سے گڑ گڑا کر ہم دعا کریں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اب جب یہ چیلنج کیا تو اس پر وہ گھبرا گئے اور انہوں نے مہلت مانگی، اور مہلت مانگی تو ان کو مہلت دے دی گئی۔ ان کے آپس میں مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ دیکھو ہماری کتابوں کے اندر ایک نبی آخر الزمان کا ظہور، اس کی علامات تو موجود ہیں، اور اگر یہی ہوئے اور ہم نے ان کے ساتھ مباہلے کی دعوت کو قبول کر لیا تو سب مارے جائیں گے اور ساری نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ لہذا یہ ہے کہ صلح کر لو اور جزیہ دے کر رہنا قبول کر لو۔ چنانچہ وہ اگلے دن جب ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے صلح کی آفر کی کہ ہم آپ کے ساتھ صلح نامہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو جزیہ دیں گے اور آپ کی حکمرانی میں یا آپ کی حکومت کے اندر جو ہے وہ جہاں جہاں بھی آپ کی حکمرانی ہوگی ہم اس کے اندر رہیں گے، تو ہم مخالفت نہیں کریں گے، ہم پرامن طور پر رہیں گے۔ تو یہ جو عیسائی بھی کسی اسلامی ریاست کے اندر پرامن طور پر رہتے ہیں تو ان کے اوپر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے اسے جزیہ کہا جاتا ہے، تو یہ اس وقت کے عیسائیوں نے قبول کیا تھا اور اللہ کے رسول نے ان پر نافذ کیا۔ اچھا، یہاں ایک ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ دعوت کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ جب ہم کسی کو دعوت دیں، کسی کے سامنے بھی دین کی دعوت رکھیں، تو اس میں پھر دعوت کا آغاز کسی ایسی بات سے کریں کہ جو آپ کے اور ان کے درمیان مشترک ہے۔ مثلا آپ کسی بھی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو آپ بات کہاں سے شروع کریں گے؟ بھئی اللہ کو تو مانتے ہیں نا، اللہ کو تو سب مانتے ہیں، اللہ کا تصور ان کے ہاں بھی ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کا تصور نہیں ہے، ہاں وہ شرک کے ساتھ مانتے ہیں۔ تو اب انہیں قائل اس بات کا کرنا ہے کہ اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی مانو۔ اب اللہ کی ماننے کا سورس کون سا ہے؟ صحیح ترین بات کون سی ہے؟ کس پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ پھر ان کو دلائل دے کر اسلام کی دعوت ان کے سامنے رکھی جا سکتی ہے تاکہ لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو اور مقصد بھی پورا ہو جائے کہ آپ ان کو دین کی دعوت بھی دے سکیں اور کوئی جو ہے وہ ابتدا میں ہی کوئی تفرقہ نہ پیدا ہو جائے، ابتدا میں ہی کوئی بعد اور دوری نہ پیدا ہو جائے اور آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت اس حد تک نہ بڑھ جائے کہ ایک دوسرے کی بات سننا بھی گوارا نہ کرے۔ اہل کتاب کو اس بات کی بھی دعوت دی جا سکتی ہے کہ آؤ، ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے جن کا وہ بھی احترام کرتے ہیں، ہم بھی احترام کرتے ہیں، عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، اور ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کیا ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور جلیل القدر نبی اور رسول، تو ان کی تعلیمات پر ہی عمل کرنا، اور ان کی تعلیمات بھی یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو گویا کہ ایسی مشترک بات کہ جو سب کے درمیان قدر مشترک ہو اس پر ایمان لانے کی دعوت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ایک بات جان لینی چاہیے، اہل کتاب ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور رہیں گے، ان کی دشمنیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، ان کے دلوں کا بغض ہر وقت ان کے اندر جو ہے وہ بھرا رہتا ہے، اور وہ شعوری طور پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، ان کی منافقت، ان کی چال بازیاں ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہوتی ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ان کے اندر کچھ لوگ بہرحال حقیقت پسند ہوتے ہیں، اور جب ان پر انشراح ہو جاتا ہے تو وہ حق کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، اور یہ اس دور میں بھی ہوا۔ اور ان میں سے بعض اہل ایمان کا ذکر ہے کہ جو پہلے اہل ایمان تھے، جب ان پر حق واضح ہو گیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سارے یہود و نصارہ، سارے اہل کتاب بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو ہر وقت مخالفت میں حد سے بڑے ہوئے ہوں اور مخالفت کر رہے ہوں۔ تو اس کے مثال کے طور پر یہاں جو ہے وہ ان کی بات پیش کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ڈھیروں سونا یا کوئی اور چیز ان کے پاس بطور امانت رکھوا دیں تو وہ آپ کو بن نوعان واپس کر دیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس جو وہ 1 دینار بھی رکھوا دیں، 1 دینار بھی، تو اس کو بھی وہ جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی کوشش کریں گے، واپس نہیں کریں گے۔ لا یؤدی
کی الیک، تو وہ آپس کو واپس نہیں کریں گے آپ لوگوں کے، الا ما دمت علیہ قائم، سوائے اس کے کہ آپ اس پر جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں پہرا دے کر کہ بھئی جب تک آپ دیتے نہیں ہیں اس وقت تک جو ہے وہ ہم واپس نہیں جائیں گے۔ بہرحال دونوں طرح کے لوگ ان کے اندر موجود تھے، لیکن پھر انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو ایمان لے آئے، اور ان میں حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت کعب احبار رضوان اللہ تعالی اجمعین جیسے جلیل القدر علماء ہیں، جو پہلے یہود کے علماء تھے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب ان تک پہنچی تو وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اور پھر وہ اسلام کے داعی اور مبلغ بنے، اور اپنے اپنے قبیلوں میں اور قوموں میں انہوں نے اسلام کے پیغام کو عام کیا اور پہنچایا۔ یہودی اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کرنے سے بھی باز نہیں آتے، اور اب بھی سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ جتنی سازشیں دین کے خلاف یہود کرتے ہیں نا، دنیا کی اور کوئی قوم نہیں کرتی، اسی لیے انہیں مغضوب علیہم کہا گیا۔ یہ بدترین لوگ ہیں، کسی دور میں تھے یہ بڑے فضیلت والے لوگ، لیکن دین کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ یہ اب بھی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں سازشیں جو کر رہے ہیں وہ یہی لوگ ہیں، اور یہاں بھی ان کا یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنی زبانوں کو اس انداز سے لوچ دے کر قرآن کی آیات پڑھتے تھے کہ جس سے الفاظ کچھ کے کچھ ہو جاتے تھے۔ مثلا انہیں ایک جگہ کہا گیا کہ تم کہو حتتن، تو وہ حتتن کی بجائے حنتتن، حتتن اللہ ہمیں معاف کر دے، حنتتن اللہ ہمیں کھانے کو گندم دے۔ یا ایک جگہ پر انہیں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، وہ زبان کو کہتے راعینا، 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 راعینا کا مطلب ہماری طرف التفات کیجیے، ہماری طرف توجہ کیجیے۔ اہل ایمان تم اللہ کے رسول کو یہ کہہ کر مخاطب نہ کرو، راعینا کہہ کر مخاطب نہ کرو۔ کیوں؟ وہ التباس کرتے ہیں یہودی اپنی زبانوں کے ذریعے سے، وہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ راعینا، راعی کہتے ہیں چرواہے کو، اے ہمارے چرواہے۔ اس طرح زبان کو لوچ دے کر کہ عام آدمی کنفیوز ہو جائے اور سمجھے کہ کتاب میں سے ہی یہ کچھ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کتاب میں سے کچھ نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ اس میں تحریف کر کے اس میں معنی بدل دیتے اور کچھ کا کچھ جو ہے وہ کر دیتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو چونکہ وحی آتی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہ نقائص اور ان کی یہ خامیاں جو ہیں وہ بیان فرما دیتے تھے، اور اہل ایمان کو کہا گیا کہ تم بالکل واضح اور صاف بات جو ہے وہ کیا کرو۔ باقی یہ کہ کسی نبی کی یہ تعلیمات کبھی نہیں ہوئی کہ کسی نبی نے کبھی کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، لہٰذا اب تم اللہ کی بجائے میری بات کرو اور میری بات مانو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ نہیں ہے کسی انسان کے لیے یہ بات لائق کہ اسے اللہ کتاب دے اور حکمت اور نبوت دے، پھر وہ کہے کہ لوگوں تم بن جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن ہو جاؤ رب والے، بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، جیسا کہ تم خود تعلیم دیتے ہو کتاب کی اور جیسا کہ تم خود بھی پڑھتے ہو کتاب۔ گویا کہ کسی نبی کی تعلیمات جو ہیں وہ اس بات کی نہیں ہوتی کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر میری عبادت کی طرف آ جاؤ۔ نبی کبھی کسی شرک کی دعوت نہیں دیتا، نبی کی دعوت ہمیشہ اللہ کی بندگی اور اطاعت کی دعوت ہوتی ہے۔ اس پارے کا یعنی تیسرے پارے کا آخری رکوع جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ 17واں رکوع ہے سورہ چوتھے پارے کا، اور 9واں رکوع ہے سورہ آل عمران کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں سے ایک وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب میں دوں تمہیں کتاب اور حکمت یعنی نبوت تمہیں عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس آئے رسول تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے، تم ضرور ان پر ایمان لے آنا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ اور پھر اللہ نے ان سے پوچھا اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا قبول کرتے ہو اس پر میرا عہد؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس پر جو ہے وہ عہد کرتے ہیں اور ہم اس اقرار کو قبول کرتے ہیں۔ عہد کیا انبیاء علیہ السلام نے، ہم نے اسے
ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، تو فرمایا اللہ نے کہ گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ایک بشارت ہے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا، اور فرمایا کہ اگر کسی نبی کی موجودگی میں آپ کا ظہور ہو جائے تو اس نبی پر بھی ایمان لانا ضروری ہو جائے گا، اس کی نبوت ختم ہو جائے گی اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا دیا اور وہ زندہ ہے، قرب قیامت میں اللہ نزول فرمائے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹس اب نبی کا نہیں ہوگا، اب جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کا سٹیٹس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا اور ایک رہنما کا ہوگا۔ تو یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک عہد لیا تمام نبی اور رسول۔ پھر آگے اسی رکوع کے اندر فرمایا گیا کہ دیکھو اللہ اسلام کے سوا کسی دین کو قبول کرنے والا نہیں، کسی دین۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ دیکھو ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کی فرما برداری کر رہی ہے، چاروں ناچار۔ تو کیا تم جو ہے وہ دین اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہتے ہو؟ جو کوئی بھی ایسا کرے گا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے اور اللہ ہی پر ایمان رکھتی ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کی فرما برداری ہے کر رہا ہے جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، طوعا وکرہا، خوشی سے اور مجبوری سے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تم سب جو ہے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یرجعون۔ ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ہم اہل ایمان تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کسی ایک نبی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اور دیکھو اگر خاتمہ ایمان پر ہوگا تو کامیابی ہے، اسلام کو قبول کیا، اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا اور خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اگر زندگی کے آخری سانسوں تک جا کر جو ہے وہ کوئی بگڑ گیا، اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بساؤ کا کوئی ایک شخص ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے لیکن آخر میں وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ جہنم اس پر وارد ہو جاتی ہے، اور کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے لیکن پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ اسے توفیق دے دیتا ہے اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے خاتمہ خیر کی اور ایمان پر خاتمے کی دعا جو ہے وہ مانگنی چاہیے۔ چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے، اس نے فرمایا کہ دیکھو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اگر نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو محبوب ترین چیز جو ہے تمہاری وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا کرو۔ نیکی کا پتہ ہی تب چلتا ہے کہ تم اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ خرچ کرتے ہو، کیا وہ گھسی پھٹی چیزیں، پرانی چیزیں، ردی مال وہ دیتے ہو یا بہترین اور اچھا مال دیتے ہو؟ اس لیے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کو یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تم پسند کرتے، یعنی جو تمہیں پسند ہے وہ خرچ کرو اللہ کی رضا میں۔ کم سے کم تو یہ معیار ہونا چاہیے نا، ورنہ اپنی پسند سے بھی بہتر اور اعلیٰ درجے کی چیز جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ اسی پہلے رکوع کے اندر خانہ کعبہ کی عظمت کا ذکر آیا ہے اور حج کے مناسک ان کا بھی ذکر ہے، عظمت کعبہ اور حج کی فرضیت کا ذکر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنایا گیا مکہ میں، ببکہ، مبارکا، بڑی برکتوں والا ہے، وہدن، اور ہدایت کا سب چشمہ ہے، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے جو بنایا گیا وہ مکہ میں، وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اب یہ وہ آیت ہے جس سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ اس کے گھر کا حج کرے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو اس کی طرف سفر کرنے کی، یعنی جو بھی زیادہ راہ سفر اس کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور ظاہری مجبوری بھی اس کو نہ ہو، وہ اس پر لازم ہے کہ حج کرے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس کسی شخص نے بغیر کسی عذر کے حج چھوڑ دیا، پھر چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد اس کے اگلا رکوع جو ہے اس میں اہل ایمان کے لیے ایک سے نکاتی لائحہ عمل ہے وہ بیان کیا گیا۔ اگر آپ اس سے نکاتی لائحہ عمل کو اپنا لو تو آج بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ پہلا پوائنٹ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق کا تقاتی، جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم فرمانبردار ہو۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، متقی اور پرہیزگار بنو، اس طرح کہ تمہاری موت آئے تو فرما برداری کی حالت میں آئے، نافرمانی کی حالت میں نہ آئے۔ دوسرا کیا ہے؟ پھر یہ سارے اہل ایمان واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کیا ہے؟ القرآن حبل اللہ، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ کرو۔ اور تیسرا کیا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو۔ جو لوگ بھی نیکیوں کا حکم دیں گے برائیوں سے روکیں گے اولئک هم المفلحون، وہ فلاح پائیں گے۔ پہلا یہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، دوسرا یہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، تیسرا یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ یہ کامیابی کے لیے 3 سے نکاتی پروگرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں عطا کیا ہے، اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ باقی قیامت کے دن کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ اس دن بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے بعض کے سیاہ، اور یہ اپنے اپنے نامہ اعمال کی نسبت سے ہوگا۔ پھر آگے ایک آیت کے اندر امت کا مقصد بعثت بیان کیا گیا، امت محمد کا مقصد بعثت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہیں تو مبعوث ہی اس لیے کیا گیا، باقی سارے لوگ اپنے لیے، تم دوسروں کے لیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، مسلمانوں تم بہترین امت ہو جسے بھیجا گیا لوگوں کے لیے، رہنمائی کے لیے، تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ تو گویا کہ یہ کام ہے جو بحیثیت مجموعی ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں کریں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیں گے تو پھر وہی ہوگا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، دنیا کے اندر ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنے گا۔ اور آخر میں اسی رکوع کے اگلے رکوع کے اندر بیان کیا گیا کہ یہ کافر جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں نا، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اس لیے کہ کافروں کی نیکیاں ہوتی ہی نہیں، ان کا کام بظاہر اچھا ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ اللہ پر، آخرت پر، نبی پر ایمان نہیں رکھتے، لہذا اس کا انہیں آخرت میں کوئی صلہ نہیں ملنے والا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر آیات نمبر 121 تا 180، یہ آگے 13واں رکوع ہے، اس کے اندر غزوہ احد کے حالات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے مقابلے میں 3000 کا لشکر تھا اور مسلمانوں کا لشکر 1000 کا تھا، اس میں بھی 300 منافقین جو مدینہ سے نکلتے ہی ساتھ چھوڑ گئے، اور اس کی وجہ سے وقتی طور پر مسلمانوں پر ایک اضمحلال بھی ہوا، تھوڑا سی کمزوری بھی آئی کہ 300 لوگ 1000 میں سے بھی نکل گئے تو باقی 700 رہ گئے۔ تو اب اللہ نے انہیں اپنی امید، اپنی مدد اور نصرت کا یقین دلایا کہ دیکھو مسلمانوں کا توکل اور اعتماد اللہ پر ہوتا ہے، وسائل پر نہیں ہوتا، افرادی قوت پر نہیں ہوتا۔ اگر کافر تعداد میں زیادہ ہے تو گھبرائے نہیں، اللہ تمہاری مدد کو فرشتے بھیج دے، اور اللہ نے فرشتے بھیجے۔ اللہ نے کہا 3000 فرشتے بھیج دو، اگر کافروں کی تعداد بڑھ گئی تو اللہ نے فرمایا میں 5000 فرشتے بھیج دوں، اور اللہ کے حکم سے بدر میں ابتدائی طور پر مسلمانوں کو فتح ہوئی، جنگ کا نقشہ بدل گیا، 700 مسلمانوں نے جنگ کا پاسا پلٹ کے رکھ دیا، تہس نہس کرنے لگے کافروں کو، لیکن پھر ایک لوکل کمانڈر کی حکم عدولی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو 50 تیر انداز ایک کمانڈر کی کمانڈ میں دیے اور کہا کہ اس درے پر، جو ایک درہ تھا اس پر ان کو اپوائنٹ کر دیا کہ وہاں بیٹھ جائیں اور وہاں سے ہلنا نہیں ہے، جنگ کے حالات کچھ بھی ہوں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ جنگ کا پاسا پلٹ گیا، مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، کافر میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، وہاں سے کچھ لوگ ہٹ گئے۔ لوکل کمانڈر نے سمجھایا کہ یہاں سے ہٹو نہیں، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ انہوں نے کہا اب تو ہم نے جنگ جیت لی۔ تو وقتی طور پر شاید ان کے دل کے اندر کچھ ایک طلب پیدا ہو گئی، ایک کمزوری آ گئی کہ مال غنیمت میں سے ہم بھی کچھ حاصل کر لیں، اس لیے کہ اس وقت تک کبھی مال غنیمت کا کوئی اصول یا کوئی قاعدہ جو ہے وہ مقرر نہیں تھا۔ یہی تھا کہ جس کو جو ہاتھ آ جائے وہ اسی کا سمجھا جاتا ہے، لہذا انہوں نے سمجھا کہ ہم بھی کچھ حاصل کر لیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ حضرت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پلٹ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے حملہ آور ہوئے اور انہوں نے جنگ کا نقشہ بدل دیا، اور پھر وہاں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، 70 مسلمان شہید ہو گئے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زخمی ہوئے تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا۔ تو اس پر اللہ نے کہا کہ نبی ہدایت پر آپ کا اختیار نہیں، ہدایت تو اللہ کا اختیار ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ اور بعد میں پھر انہی لوگوں میں سے بعض لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ اسلام کے سپہ سالار بنے، اسلام کے مجاہد بنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنے۔ اور پھر اس سے آگے جو ہے وہ کہا گیا سود کی حرمت کے بارے میں ابتدائی حکم ہے کہ یہ سود بڑھا چڑھا کر جو وصول کرتے ہو، ابتدائی طور پر اس کی حرمت تھی، بعد میں مکمل طور پر سود کو حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ پہلا حکم ہے سود کا۔ بعد میں پھر وہ حکم آ گیا جو کل ہم پڑھ کے آئے۔ پہلا حکم کیا تھا کہ سود مرکب، یعنی جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر سود لیتے جانا، یہ حرام قرار دیا گیا ابتدائی طور پر۔ اس معاشرے کے اندر یہ بہت عام تھا، تو فرمایا کہ یہ سود کا لین دین بند کرو، اس لیے کہ اس سے انسان کے اندر بہت ساری خباثتیں پیدا ہو جاتی ہیں، بہت ساری کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ بھائی چارے کی فضا کو خراب کرتا ہے۔ آپس میں مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور بغض پیدا ہوتا ہے، تو لہذا یہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا، تو بہرحال اس سے منع کر دیا گیا۔ پھر آگے فرمایا اہل ایمان کو کچھ قیمتی ہدایت دی گئی ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑ لگانی ہے تو مقابلے میں لگاؤ اللہ کی مغفرت اور بخشش کی طرف، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی طرف، اپنے گناہوں کو بخشوانے کی طرف۔ وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور اس جنت کے حصول کے لیے کوشش کرو جس کا عرض جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے، طول نہیں، عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، اور وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر آگے متقیوں کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ غصے میں اپنے آپ پر قابو پاتے ہیں، وہ خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان سے زیادتی کرے تو وہ اسے معاف کر دیتے ہیں، اور اگر ان سے کبھی کوئی بے حیائی اور کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ باقی یہ کہ اس سے آگے فرمایا گیا کہ دیکھو زمین کے اندر چلو پھرو، اور جو پہلی قومیں گزر چکی ان کے جو نشانات باقی ہیں وہاں سے عبرت حاصل کرو۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہ وہاں جو دوڑو جاتے ہو نا ان کے نشانات باقی ہیں۔ یہ ہڑپا میں جاتے ہو، ٹیکسلا میں جاتے ہو، اور جگہ جاتے ہو، کتنی بڑی بڑی قومیں تھیں، کتنی طاقتور قومیں تھیں، اللہ نے ان کو مٹا دیا، تم بھی باقی رہنے والے نہیں۔ لہذا عبرت کا نشان یہی ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے، اور بڑی بڑی ظالم اور طاقتور قومیں ان کو بھی اللہ نے خاک میں ملا دیا، تو تم کیا چیز ہو؟ ایمان اور عمل یہ ہے کام آنے والا، اور یہ ہے آخرت کی پونجی، اس کے ذریعے سے فکر کرو۔ اور پھر واضح طور پر بتایا کامیابی کس میں ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، حالات کچھ بھی ہوں، حالات کچھ بھی ہوں، کتنے ہی خراب ہوں، وَلَا تَهِنُوا ہمت نہ ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم ہی غالب ہوگے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے۔ تو اب یہاں دیکھنا ہے کہ کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، ہمارے ایمان میں کمزوریاں، ہمارے اعمال میں کمزوریاں، ہمارے قول و فعل میں تضاد، ہمارے حکمران دوسروں کے ایجنٹ،
اور ان کا کردار ادا کرنے والے، امت کے مفادات کو نظر انداز کرنے والے، اسلام کے مفادات کو قربان کرنے والے، تو اب ایسی حالت میں امت کو عروج کہاں سے ملے گا؟ عروج اس وقت ملے گا کہ اگر تمہارے دلوں سے ان کا غم نکل جائے، ان کا خوف نکل جائے، اللہ پر تمہارا توکل اور اعتماد ہو، تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت صحابہ کرام کی بڑی عجیب کیفیت ہے، ان پہ اوپر بڑا غم، ایسا غم طاری ہوا کہ گویا کہ وہ سمجھے کہ اب زندگی کا کوئی مزہ باقی نہیں رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر اتنا غم کا اثر ہوا کہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے، میں وفات پا گئے، معاذ اللہ وفات پا گئے، میں اس کو قتل کر دوں، میں اپنی کسی سے یہ سننا نہیں چاہتا کہ وہ جو ہے وہ وفات پا گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو ہے وہ لوگوں کو تسلی اور جو ہے وہ تشفی دی اور قرآن مجید کی آیات پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے رسول آئے اور چلے گئے، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے چلے گئے تو تم جو ہے وہ دین چھوڑ دو گے؟ محمد بھی تو اللہ کے رسول تھے اور بندے تھے، اور ان پر بھی موت آنی تھی اپنے وقت پر، تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں، پہلے کوئی نہیں رہا، تو جو بھی پھر جائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ لہذا دین پر وابستگی، دین کے ساتھ وابستگی ہونی چاہیے، نبی کے مشن کے ساتھ وابستگی ہونی چاہیے۔ ہاں نبی جب تک زندہ ہے اس کی ذات کے ساتھ والہانہ محبت اور وابستگی اس وقت وہ ضروری ہے، لیکن جب دنیا سے رخصت ہو گئے پھر ان کے مشن کے ساتھ وابستگی اور ان کے طرز عمل اور ان کی سنت اور سیرت کے ساتھ وابستگی ہے جو ہونی چاہیے۔ باقی یہ کہ کافر مسلمانوں کے حوالے سے، وہ ان کافروں کا تو یہ مشن ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہر موقع پر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر تم نے ان کی باتوں مانی اور ان کے پیچھے چلے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، یعنی وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ مشکلات کچھ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور توکل اہل ایمان کو کرنا چاہیے۔ اور آخر میں چند آیات بڑی عظیم ہیں، جس میں ایک تو یہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، اس دن جو جہنم کے عذاب سے بچ گیا، فقد فاز، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دیکھو یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں سوائے دھوکے کے، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ اور یہ دھوکہ کس سینس میں؟ اس لیے کہ یہ آپ کو اپنی طرف اتنی متوجہ کر لیتی ہے اور آپ اتنا جو ہے وہ اس کے اندر غرق ہو جاتے ہیں کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، آخرت کی تیاری سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا آخری رکوع جو ہے وہ بہت جامع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نیک اور اہل ایمان کی کچھ صفات ہیں جو بیان کی ہیں۔ اس میں فرمایا گیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ کائنات کی جو تخلیق ہے اس پر غور و فکر کرو، اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں، ان پر غور و فکر کرو۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ وہ ان پر غور و فکر کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ کو یاد کرو، کھڑے بیٹھے لیٹے، انسان کی یہی تین کیفیات ہیں۔ کھڑے ہو تو کھڑے اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے ہو تو بیٹھے اللہ کا ذکر کرو، پہلوؤں پر لیٹے ہو تو لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ اسی میں خیر ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، کسی دم بھی اللہ کو مت بھولو۔ اللہ کے نیک بندوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں۔
اور قرآن مجید بھی کائنات میں جو پائی جانے والی اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں ان پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور بالآخر انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو نے جو کچھ بھی پیدا کیا یہ عبث اور بیکار نہیں ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ بامقصد پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یہ بہت جامع دعا ہے اور اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ آج کی دعا سمجھیں کہ یہی ہے ہمارے لیے، ہم سب اس کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں۔ اور آخر میں ایک اصول دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا اور صبر پر ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، ورابطوا اور جڑ کر رہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یا لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہو سکا اللہ اس میں جو کوتاہیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو بھی خیر ہے اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔